السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تعالی آج سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز ہونے جا رہا ہے، جو الرحیق المختوم کتاب سے لیا جائے گا۔ الرحیق المختوم ایک ایسی کتاب ہے، جب دنیا بھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیوگرافی کا کمپٹیشن ہوا تھا تو اس وقت اس کتاب کو سب سے پہلا انعام دیا گیا تھا۔ ویسے تو دنیا بھر میں بہت ساری کتابیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھی گئی ہیں، لیکن اس کتاب کو چونکہ پہلا انعام حاصل ہوا تھا، اسی لیے میں نے جو ہے اس کتاب کو چنا ہے کہ اس سے جو ہے انشاءاللہ تعالی ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں گے۔ قرآن مجید ایک ایسی واحد کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں اور جس میں کوئی غلطی کا امکان نہیں۔ قرآن مجید جس طرح نازل ہوئی تھی وہ آج بھی اسی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، بنا کوئی ایک ایڈنگ یا سبٹریکشن کے، یعنی نہ اس میں کوئی چیز اضافہ کی گئی، نہ اس میں سے کوئی چیز نکالی گئی، نہ اس میں کوئی چیز تبدیل کی گئی، اور انشاءاللہ تعالی قیامت تک وہ قرآن مجید ویسے ہی رہے گی، نہ اس میں کوئی چیز ملائی جائے گی، نہ کوئی چیز نکالی جائے گی، اور نہ ہی اس میں کوئی چیز تبدیل کی جائے گی، کیونکہ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ تو قرآن مجید بس ایک ایسی واحد کتاب ہے جو غلطیوں سے پاک ہے، جو صرف ایک واحد کتاب ہے جس میں غلطی نہیں ہو سکتی۔ اس کے علاوہ دنیا بھر میں جتنی بھی کتابیں ہیں، بھلے بھی کوئی بھی کتاب ہو، قرآن سے ہٹ کے جو بھی کتاب ہے اس میں غلطیوں کا امکان ہے، غلطی ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ انسانوں کی لکھی ہوئی ہے۔ انسانوں نے بھلے ہی جتنی ہی اپنی حد تک کوشش کی ہو اس کو غلطیوں سے محفوظ رکھنے کی، لیکن چونکہ وہ انسان کی لکھی ہوئی اور انسان کی بنائی ہوئی ہے تو اس لیے اس میں غلطی ہونے کے امکانات موجود ہیں۔ صرف قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس میں غلطی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ کہنے کے بعد میں اس کتاب کا آغاز کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسے تو الرحیق المختوم میں کافی ڈیٹیل میں جو ہے بتایا گیا ہے اور کافی پہلے سے یہ واقعات شروع کر کے یہاں تک لایا گیا ہے، لیکن میں ان ساری چیزوں کو اسکپ کرتے ہوئے پیج نمبر 78 سے اس کا جو ہے میں شروعات کر رہا ہوں۔ بیت اللہ کے تعلق سے عبد المطلب کے ساتھ دو اہم واقعات پیش آئے، ایک چاہ زمزم کی کھدائی کا واقعہ اور دوسرا فیل کا واقعہ۔ چاہ زمزم کی کھدائی۔ پہلے واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ عبد المطلب نے خواب میں دیکھا کہ انہیں زمزم کا کنواں کھودنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور خواب ہی میں انہیں اس کی جگہ بھی بتا دی گئی۔ انہوں نے بیدار ہونے کے بعد کھدائی شروع کی اور رفتہ رفتہ وہ چیزیں برآمد ہوئیں جو بنو جرہم نے مکہ چھوڑتے وقت چاہ زمزم میں دفن کی تھیں، یعنی تلواریں، زرہیں اور سونے کے دونوں ہرن۔ عبد المطلب نے تلواروں سے کعبے کا دروازہ ڈھالا، سونے کے دونوں فٹ کیے اور حاجیوں کو زمزم پلانے کا بندوبست کیا۔ کھدائی کے دوران یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ جب زمزم کا کنواں نمودار ہو گیا تو قریش نے عبد المطلب سے جھگڑا شروع کیا اور مطالبہ کیا کہ ہمیں بھی کھدائی میں شریک کر لو۔ عبد المطلب نے کہا میں ایسا نہیں کر سکتا، میں اس کام کے لیے مخصوص کیا گیا ہوں۔ لیکن قریش کے لوگ باز نہ آئے، یہاں تک کہ فیصلے کے لیے بنو سعد کی ایک کاہنہ عورت کے پاس جانا طے ہوا اور لوگ مکہ سے روانہ بھی ہو گئے، لیکن راستے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی علامات دکھلائیں کہ وہ سمجھ گئے کہ زمزم کا کام قدرت کی طرف سے عبد المطلب کے ساتھ مخصوص ہے، اس لیے راستے ہی سے پلٹ آئے۔ یہی موقع تھا جب عبد المطلب نے نظر مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے انہیں 10 لڑکے عطا کیے اور وہ سب کے سب اس عمر کو پہنچے کہ ان کا بچاؤ کر سکیں تو وہ ایک لڑکے کو کعبے کے پاس قربان کر دیں گے۔ یہ تھا پہلا واقعہ۔ دوسرا واقعہ فیل کا ہے۔ دوسرے واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ ابرہہ صباح حبشی نے، جو نجاشی بادشاہ حبش کی طرف سے یمن کا گورنر جنرل تھا، جب دیکھا کہ اہل عرب خانہ کعبہ کا حج کرتے ہیں تو صنعاء میں ایک بہت بڑا کلیسا تعمیر کیا اور چاہا کہ عرب کا حج اسی کی طرف پھیر دے، مگر جب اس کی خبر
بنو کنانا کے ایک آدمی کو ہوئی تو اس نے رات کے وقت کلیسا کے اندر گھس کر اس کے قبلے پر گندگی پوت دی۔ ابرہہ کو پتہ چلا تو سخت پر غصہ ہوا اور 60,000 کا ایک لشکر جرار لے کر کعبے کو ڈھانے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ اس نے اپنے لیے ایک زبردست ہاتھی بھی منتخب کیا۔ لشکر میں کل 9 یا 13 ہاتھی تھے۔ ابرہہ یمن سے یلغار کرتا ہوا مغمس پہنچا اور وہاں اپنے لشکر کو ترتیب دے کر اور ہاتھی کو تیار کر کے مکہ میں داخلے کے لیے چل پڑا۔ جب مزدلفہ اور منا کے درمیان وادی محصر میں پہنچا تو ہاتھی بیٹھ گیا اور کعبے کی طرف بڑھنے کے لیے کسی طرح نہ اٹھا۔ اس کا رخ شمال جنوب یا مشرق کی طرف کیا جاتا تو اٹھ کر دوڑنے لگتا، لیکن کعبے کی طرف کیا جاتا تو بیٹھ جاتا۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے چڑیوں کا ایک جھنڈ بھیج دیا جس نے لشکر پر ٹھیکری جیسے پتھر گرائے اور اللہ تعالیٰ نے اسی سے انہیں کھائے ہوئے بھس کی طرح بنا دیا۔ یہ چڑیاں ابابیل اور قمری جیسی تھیں۔ ہر چڑیا کے پاس 3 کنکریاں تھیں، ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں۔ کنکریاں چنے جیسی تھیں، مگر جس کسی کو لگ جاتی تھی اس کے اعضاء کٹنا شروع ہو جاتے تھے اور وہ مر جاتا تھا۔ یہ کنکریاں ہر آدمی کو نہیں لگی تھیں، لیکن لشکر میں ایسی بھگدڑ مچی کہ ہر شخص دوسرے کو رونتا کچلتا گرتا پڑتا بھاگ رہا تھا۔ پھر بھاگنے والے ہر راہ پر گر رہے تھے اور ہر چشمے پر مر رہے تھے۔ ادھر ابرہہ پر اللہ تعالیٰ نے ایسی آفت بھیجی کہ اس کی انگلیوں کے پور جھڑ گئے اور سنا پہنچتے پہنچتے چوزے جیسا ہو گیا۔ پھر اس کا سینہ پھٹ گیا، دل باہر نکل آیا اور وہ مر گیا۔ ابرہہ کے اس حملے کے موقع پر مکے کے باشندے جان کے خوف سے گھاٹیوں میں بکھر گئے تھے اور پہاڑ کی چوٹیوں پر جا چھپے تھے۔ جب لشکر پر عذاب نازل ہو گیا تو اطمینان سے اپنے گھروں کو پلٹ آئے۔ یہ واقعہ پیشتر اہل سیر کے بقول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے صرف 50 یا 55 دن پہلے ماہ محرم میں پیش آیا تھا، لہٰذا یہ 571 عیسوی کی فروری اور اواخر یا مارچ کے اوائل کا واقعہ ہے۔ یہ در حقیقت ایک تمہیدی نشانی تھی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اور اپنے کعبہ کے لیے ظاہر فرمائی تھی، کیونکہ آپ بیت المقدس کو دیکھیے کہ اپنے دور میں اہل اسلام کا قبلہ تھا اور وہاں کے باشندے مسلمان تھے۔ اس کے باوجود اس پر اللہ تعالیٰ کے دشمن یعنی مشرکین کا تسلط ہو گیا تھا، جیسا کہ بخت نظر کا حملہ 587 اور اہل روما کے قبضے 70 عیسوی سے ظاہر ہے۔ لیکن اس کے برخلاف کعبے پر عیسائیوں کو تسلط حاصل نہ ہو سکا، حالانکہ اس وقت یہی مسلمان تھے اور کعبے کے باشندے مشرک تھے۔ انشاءاللہ تعالی اس کے بعد کا پھر اگلی نشست میں کہا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسی محبت کرنی چاہیے ویسی محبت کرنے والا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اطاعت کرنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔